عزیز دوستو، میں نے سورہ فتح کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے تو مقام حدیبیہ پر کفار مکہ نے روک لیا اور کہا کہ آپ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر مقرر کر کے مکہ شریف میں بھیجا اور حضور نے فرمایا عثمان انہیں جا کے بتاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے۔ حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے جناب عثمان غنی کو روک لیا اور سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، صحیح کرنا چاہیں تو کر لیں، عمرہ مکمل کر لیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرنے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو میں مدینے والے رسول کے بغیر عمرہ کر لوں گا؟ میں اسی دن کروں گا جس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہاں بھی کچھ صحابہ نے کہا مقام حدیبیہ میں کہ عثمان کو اللہ نے موقع دے دیا ہے، وہ تو راج کے کعبے کی زیارت کریں گے اور وہ کھل کے طواف کریں گے، وہ صحیح کریں گے، وہ حجر اسود کے بوسے لیں گے۔ صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے تو حضور غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب بات ختم ہوئی تو فرمایا فکر نہ کرو میرا عثمان، میں فکر نہ کرو میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ ہاں مجھے کیا غرض تھی نماز سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، یہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال کہنے لگے اذاں تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہاں سے خبر موصول ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، لیکن جب خبر آئی تو صحابہ میں جوش پیدا ہو گیا، ہم جہاد کریں گے، ہم ان سے لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے جذبات ٹھنڈے نہیں کرتا بلکہ جذبات کو صحیح رستہ دکھاتا ہے۔ وہ جب صحابہ میں جوش پیدا ہوا نا کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے سب کو بلایا، فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ تم جہاد کرو گے اور جہاد میں ثابت قدم رہو گے، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب سب لوگ آئے کہ ہم جہاد کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، عثمان کا بدلہ بھی لیں گے۔ وہ بیعت تھی کہ کیا نرالا رنگ تھا، اور حضور کو پتا تھا، وہ بھلا کس دلیل سے پتا تھا؟ جب سے اب صحابہ بیعت کر چکے نا، اب جو آدمی شہید ہو جائے اس کی تو بیعت نہیں نہ ہوتی، لیکن نبی کریم نے اپنا دست مبارک کھڑا کیا، فرمایا بھی یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا لو میں عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں، عثمان غنی کی بھی بیعت کرتا ہوں۔ اب وہ صحابہ کے اندر جذبہ، وہ شوق، وہ حضرت عثمان کے لیے پیار، وہ جہاد کے لیے تڑپ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا انداز ہے! فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کی بیعت کر رہے۔ اللہ ان اہل ایمان سے راضی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن جن نے وہاں بیٹھ کر میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اس آیت کے بعد اللہ نے وعدہ کر لیا ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہو گئے۔ سن لو بات، اس کو اچھی طرح سمجھ لو، اچھی طرح۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ خاص نقطہ ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دینا۔ انہوں نے جہاد کیا نہیں، جہاد پر بیعت کی، وہ لڑنے گئے نہیں، لڑنے کا پختہ ارادہ کیا، ابھی کفر کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دے دیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چلو جہاد جب آئے گا تب تو دیکھی جائے گی، ارادے تو کرو نا۔ رب تو ارادوں پر ہی جنت کے وعدے فرما دیتا ہے، ارادوں پر ہی۔ ہماری نیتیں ہی نہیں بنتی، ہمارا پروگرام ہی نہیں بنتا، ہمارا کوئی ایسا ذہن ہی نہیں بنتا۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے تعلق سے اگر میٹنگ بھی بیٹھے، بیعت بھی ہو، تو اللہ تو ان بندوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو ان کے لیے اکٹھے ہوتے۔ حضرت عثمان غنی میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں جید ترین آدمی، اور یہ حضور کے داماد ہیں۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، کل ازواجک و بنات، اے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور بیٹیوں سے بھی کہہ دو
اللہ نے قرآن میں بیٹی نہیں کہا، بنات کہا. سورہ احزاب دیکھ لیجئے گا. اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی، تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے. لوگ عمروں کا حساب لگاتے پھرتے ہیں، عمروں کا، اتنی عمر میں شادی ہو تو ہے. او خدا کے بندے، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کہہ رہے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. حضور کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی ہے، ان کی بڑی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی، نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانہ بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے، چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے، بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا، سمجھدار ہے، پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائیڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی، دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی. حضور نماز کے لیے جا رہے تھے، نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا، میں نے کہا بیٹھ جا. حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کی ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے، بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے مجھے، میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جانا آپ نماز پڑھیں گے، بچی سنبھالیں گے. فرمایا دونوں کام ہی کر لوں گا. حضور لے آئے جناب امامہ کو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا، گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر، شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لیا. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو، جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، سب سے بڑی جناب زینب ہے، دوسری رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے، پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا، گھنی داڑھی تھی، حسن تھا، جمال تھا، اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ طبرانی کی حدیث ہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نہ سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے، اپنے یاد آتے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا، گوشت پکا تھا، حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا، فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے آ. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو میں چھوٹا تھا، دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر، دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کو، اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں، مجھے بھول گیا، میں محو ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی ہی نہیں. کہتا جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے، فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا. جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ. یہ چاؤ ہوتا ہے نا، یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھی وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات، یہ ایک چاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے، کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے، کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا مجھے بتانا ہی نہیں پڑا. حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، میں نے پہلے، کیا بریلی کے امام کا انداز ہے،
فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور جناب رقیہ خوبصورت ترین، اچھا مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ، مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی، اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ حضرت رقیہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ سب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، یہاں کافر تنگ کرتے ہیں، وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے۔ یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے، ہجرت کر لی حبشہ کی جانب اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں مجموع زوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے، میرے عثمان کا کیا حال ہے، لیکن خبر نہ کوئی ملتی، حضور پریشان رہتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک دن آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے، ملی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں، عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے، وہ تو کمال ہو گئی۔ اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں، سکھی ہیں۔ اب حضور نے بیان کیا مجموع زوائد میں اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا۔ اب یہاں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، ہجرت بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی دین کے لیے کرے، لیکن صحابہ نے ہجرت کی تو اکیلے اکیلے، حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے گئے تو اکیلے، حضرت عمر بھی گئے تو اکیلے، لیکن حضور فرمانے لگے انبیاء میں سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ گھر والوں کو لے کے ہجرت کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کام مشکل ہو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت لوط نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کو لے کے، فرمایا جناب لوط سے لے کر آج تک دوبارہ اگر کسی جوڑے کو ہجرت کرنے کی سعادت ملی ہے تو میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو ملی ہے۔ فرمایا عثمان نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر عثمان غنی تک۔ اگر کبھی آپ اس پہلو کو سمجھیں تو بڑا ذائقہ دے گا کہ گھر بار چھوڑا ہے، ہر چیز قربان کی ہے، کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو یہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس جوڑے سے پیار کرتے، حکمتیں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہیں، جان بوجھ کے۔ مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری تیتے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑی لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے۔ تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، وہ ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یعنی یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے، جی شکر کار پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے، تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے، گلے نہ کرے، بری سوچ نہ اسے آئے، اچھا اللہ کا شکر ادا کر۔ اور یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ خاص، آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے، انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں پیچھے، سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہو، سارے پتہ نہیں کہاں کام کاج ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ، کون سے کام کی بات؟ پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آپ۔ اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں، آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں، جھگڑے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔
कौन सा दुख आपने पाला? सुनो, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान गनी के घर तशरीफ ले गए। जनाब उस्मान गनी के हुजूर अचानक घर पहुंचे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके हुजरा नूर में दाखिल हुए ना, तो नबी पाक की शहजादी से बढ़कर तो कोई शहजादी नहीं ना। ये तो वो खवातीन है जिनको कुरान ने सबसे बेहतरीन कहा हुजूर के घर में रहने वाले लोगों को। हुजूर की लख्ते जिगर जनाब रुकैया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अचानक पहुंचे हजरत उस्मान गनी के घर, तो जनाब उस्मान गनी चारपाई पे बैठे थे और जनाब रुकैया अपने हाथों से उनके बालों में पानी डाल डाल के उनके सर को धो रही थी। यानी चक्की भी पीसें जनाब रुकैया, लेपा पोती भी करें कच्चे मकान को, घर का सारा कामकाज भी करें और अपने शौहर के बालों में पानी डालकर वो सर भी धोए। हुजूर पहुंच गए। जनाब उस्मान गनी की नजर पड़ी तो झिझक महसूस की। हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा भी जरा ठहर गई। देखो मेरे नबी पाक की तरबियत का अंदाज। रसूल करीम ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाने लगे, रुकैया अपने शौहर की ज्यादा खिदमत किया कर, रुकैया अपने खामद की ज्यादा खिदमत कर। फरमाया मेरे सारे सहाबाए शान वाले हैं, लेकिन जिसने मेरे अखलाक को सबसे ज्यादा देखना हो वो मेरे उस्मान गनी को देखे। ये अखलाक में मुझसे ज्यादा मुशाबत रखता है बेटी, ज्यादा ज्यादा खिदमत किया कर अपने शौहर की ज्यादा। ये हुजूर ने तरबियत दी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया कि इस तरह तुम्हारे घर बनेंगे, इस तरह दुख दूर होंगे। लेकिन जब अब्बा ही घर आके रोएगा और अम्मा ही बद्दुआ करेगी कि देखो मेरी बेटी को क्या हाल कर दिया रोटियां पकवा पक, तो कैसे घर चलेगा? समझें आप इन चीजों। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और खिदमत कर। एक दिन फिर हुजूर गए घर में, तो जाकर के पूछा कि उस्मान गनी कहाँ है? तो जनाब रुकैया, अब चूंकि हुजूर ने कहा था ज्यादा खिदमत कर, तो उस दिन तो सिर्फ बाल धोए थे ना। आज एक बात बढ़ के बयान की। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने उनके बालों में कंघी करके उन्हें बाहर भेजा है। आप जरा अंदाज देखिए शहजादी के बात करने का। हुजूर मैंने बालों में कंघी करके भेजा है। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया रुकैया मैं उस्मान से भी राजी हूं, पुत्र तुझसे भी बड़ा ही राजी हूं, मैं तुम दोनों से बड़ा राजी हूं। आप दीन इस्लाम के इस खूबसूरत तरीन मिजाज को समझें कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम दोनों से राजी हूं। हजरत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर हुजूर सालन भी भेजें, उनकी हिजरत की भी तारीफ करें, उनके हुस्न की भी तारीफ करें, मियाँ बीवी के आपस में रिश्ते को मजबूत करने की बात करें। जनाब रुकैया बीमार हो गई। सैयदा रुकैया रदी अल्लाह ताला उस वक़्त बीमार हुई जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तैयारी में थे। हुजूर तशरीफ़ लाए, बेटी को बीमार देखा तो हुजूर गमगीन हुए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, उस्मान बदर में हम दोनों नहीं जाएंगे, या मैं रह जाता हूँ या तू रह जा। एक रवायत में हज़रत उस्मान गनी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो फैसला करें मुझे मंजूर है। तो हुजूर फरमाने लगे, मैंने तो कमान करनी है ना, मैं जाता हूँ, तू मेरी बेटी की तीमारदारी कर। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बदर में शरीक नहीं हुए। बदर में गिनती में लोग 312 थे। हज़रत उस्मान गए नहीं, पर नबी पाक ने फरमाया उस्मान चूंकि मेरी बेटी की तीमारदारी कर रहा है लिहाजा वो बदर में नहीं भी आया, फिर भी अल्लाह ने बदरियों में शामिल कर लिया, फिर भी यहाँ शामिल है। उसे अजर भी मिलेगा, उसे वो जज़ा भी मिलेगी, ना आन कर भी वो शामिल है, इसलिए कि वो मेरी बेटी की खिदमत में मशगूल है। हज़रत उस्मान गनी की ज़रा अज़मत तो देखना मेरे भाइयों। हुजूर जब बदर से वापस आए तो जनाब रुकैया विसाल कर गई थी, जनाब उस्मान उन्हें दफन करके आ रहे थे। अब बात आगे चली, हज़रत उस्मान भी गमगीन रहने लगे कि मेरा हुजूर से करीबी रिश्ता था, अब क्या बनेगा। ये दुनिया में वाहिद इंसान है हज़रत उस्मान गनी कि किसी एक शख्स को किसी नबी की 2 बेटियों से निकाह करने का मौका मिला। हुजूर ने अपनी छोटी शहजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी इनके साथ कर दिया। मेरे सामने मजमा ज़वाइद पड़ी है। कुछ लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने दूसरी बेटी का भी निकाह कर दिया? तो मेरे रसूल करीम ने फरमाया, नबी पाक फरमाने लगे, मैंने खुद से नहीं किया,
میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا ہے. اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا, میری 40 بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی, میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دوں. 2 بیٹیوں کا نکاح حضور نے کیا. اب بولے بریلی کے امام اور فرمانے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. حضرت عثمان غنی سے نا حضور بڑا پیار کرتے تھے. آپ ناراض نہ ہونا, میں آپ کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں, یہ میری بات یاد رکھنا. کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے, آپ کی طبیعت کبھی کسی پر بوجھ نہ بنے. کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے, اسے توانائی ملے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے, مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں, اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. ہیں جی, تو کبھی بوجھ نہ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں, بوجھ بنتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں, بڑی کتابیں دیکھی, لیکن یہ بات پڑھ کے نا تو کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار, یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں. نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے, اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے, حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے. اتنا بڑا, اور فرمایا من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا علی بھی اس کے. تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے. حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے, ساری دنیا حضور کو مناتی تھی, علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن نا حضور گھر میں, ذرا سننا بات, اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں, وہ جو سیٹھ ہے اس کے سینے میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا, جو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا, دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گزل ہے, کیا کروں, دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ ہوتا ہے, دل میں درد بھی ہوتا ہے, کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے, انسان سفر بھی کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو, میں ہوں, میرا محبوب ہو. دل جو ہوا کیا کیا جائے. تو ایک دن حضور گھر میں بیٹھے بیٹھے نا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ سرکار بور ہو رہے تھے, میں یہ جملہ تو نہیں بولتا, شایان شان نہیں سرکار کے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نا چپ کر گئے. اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا, عائشہ تھی سیدہ عائشہ صدیقہ, سیدہ حفصہ تھی, حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے. یعنی یہ پہلو نرالا ہے, کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں, اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی, چلو تیسرے نمبر پہ میاں صاحب کی بھی باری آ ہی جاتی ہے, لیکن پہلے یہ 2 نمبر یہ ہوتا ہی ایسے. تو حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو, جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے, پیار بڑا ہے اس میں کوئی شک والی نہیں, تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے نا تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی, پر تو مہربانی کر رہنے دے, قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر, کیا نصیبہ ہے. کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں. تو کہتی ہیں ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں پیغام چلا گیا, عثمان آ گئے, پردہ گر گیا, بیبیاں اندر چلی گئیں, حضور نے پہلو میں بٹھا لیا, میرے نبی نے ماتھا بھی چوما, حضور نے پیار بھی کیا اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے.
عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے، اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی۔ فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی، ہلکے سے آنسو چمکے، عرض کی حضور آپ دعا کر دینا، اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا۔ دعا حضرت عثمان غنی کو تو حضور بلا کے نا کہ یار اس کیفیت کو سمجھو، اتنا میٹھا بندہ۔ حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے، ٹھنڈی طبیعت کے تھے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ جناب عمر آئے، لیٹے رہے، بات ہوتی رہی۔ کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے، حضور اٹھے، تامت سیدھی کی، اٹھ کے، حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے، رسول کریم نے تامت مبارک کو سیدھا کیا، لوگ بیٹھے رہے، باتیں ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بھی آئے، آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی۔ اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں، جس کی مصطفیٰ حیا کریں۔ وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے، وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے۔ ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں، 3 پہلو بڑے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت۔ اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے۔ اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ یہ 3 خوبیاں جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنا۔